آئیے اب ہم گفتگو کرتے ہیں اسی کے حوالے سے 2024 اور 25 میں پین ٹرانسلیٹس اینڈ سالٹ نے سارا شگفتہ کی آئیز 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 کا ترجمہ اس کا انتخاب کیا، جو جوریہ ہاشمی نے اس کا ترجمہ کیا تھا۔ یہ نئی آواز اردو افسانے کو عالمی سطح پر روشناس کراتی ہے، گلوبل لیول پر اس کی شناخت ہوتی ہے۔ ریختہ.org ریختہ پر 10 سے زائد افسانوں کے انگریزی تراجم دستیاب ہیں، 10 سے زیادہ، جو بنگالی اور انگریزی سے اردو کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، بنگالی اور انگریزی سے اردو کی جانب نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ تراجم اردو افسانے کو پین انٹرنیشنل جیسے پلیٹ فارم پر لے جاتے ہیں، جہاں منٹو کی 100 سے زائد کہانیاں 15 زبانوں میں دستیاب ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میکسیمم جو ٹرانسلیشن ہوئے ہیں وہ منٹو کی کہانیوں کے ہوئے، اردو سے دیگر زبانوں میں، چونکہ منٹو جو ہے وہ بنیادی طور پر اردو کا کریٹیو رائٹر ہے، تخلیق کار ہے، افسانے اور جو اس نے لکھے ہیں کہانیاں، تو اس کی 100 سے زائد کہانیاں منٹو کی دیگر 15 زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں اور وہ سب موجود ہیں۔ افسانے کے تراجم میں چیلنج، استعاروں اور لسانی رائنس کی منتقلی ہے، مگر یہ اردو ادب کو امریکی اور یورپین یونیورسٹیز ہیں وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ورلڈ اسٹوریز، جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ منٹو کی 100 سے زائد کہانیاں دیگر 15 زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں، اور اردو کو امریکی اور یورپی یونیورسٹیز تک پہنچانے میں یہ بھی ایک اہم ان کا حصہ ہے، یعنی وہاں تک یہ پہنچ سکیں۔ مثال کے طور پر ورلڈ اسٹوریز اس پر 35 اردو کہانیاں انگریزی میں دستیاب ہیں، جن میں دفن کیے گئے خزانے کا معمہ شامل ہے۔ یہ مجموعی طور پر اردو افسانے کے عالمی منظرنامے کو، اس اپیل کو ظاہر کرتا ہے اور اسے ایکسپوز کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے آپ سے ابھی اردو افسانے کے حوالے سے گفتگو کی۔ آئیے اب ہم ناول کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، ان کی تراجم کے حوالے سے۔ اردو ناولوں کے اہم عالمی تراجم۔ اردو ناول جو مغرب کے اثر سے اردو میں آیا، اس کی پوری تاریخ ہے، اس کے اجزائے ترکیبی ہیں، اس کا آغاز، ارتقاء، اس کے موضوعات، بہت کام ہوا ہے
اردو میں ناول نگاری کے موضوع پر، اور بڑے بڑے ناول نگار پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے عالمی سطح کے ناول، اور خاص طور سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں قاضی عبدالستار جیسے بڑے ناول نگار پیدا ہوئے جنہوں نے تاریخی ناول تخلیق کی۔ بہرحال لیکن یہ سلسلہ باضابطہ باقاعدہ 19ویں صدی میں نذیر احمد سے شروع ہوا، ڈپٹی نذیر احمد، جو علی گڑھ تحریک کے ایک اہم رکن تھے۔ قرۃ العین حیدر، ان کا نام بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ عبداللہ حسین، بہاؤالدین اقبال، یہ بھی ایک نام ہے۔ کچھ نام ایسے ہیں جو اہم ناول نگار ہیں لیکن بہت زیادہ مشہور نہیں ہوئے۔ ان ادیبوں کی وجہ سے اس کو ریکوگنیشن ملی۔ گڈ ریڈس کی جو جس کا بیسٹ اردو ناول ریڈ بیفور ڈائی، یو ڈائی، گڈ ریڈس کی جو لسٹ ہے اس میں بیسٹ اردو ناول ریڈس بیفور ڈائی، یو ڈائی لسٹ میں آگ کا دریا پہلے نمبر پر ہے۔ یہ لسٹ ان کی تیار کی گئی ہے، جس کا انگریزی ترجمہ ہوا ریور آف فائر۔ اس کا آگ کے دریا کا ترجمہ قرۃ العین حیدر کی ناول کا ریور آف فائر 1998 میں ہوا، خالدہ سید نے کیا۔ یہ ناول ہندوستانی تاریخ کی ایک عظیم کہانی، ہندوستانی تاریخ کی اس پر روشنی ڈالی گئی، تاریخ، فلسفہ، اخلاقیات، اس میں بہت سی چیزیں، اس طرح کے موضوعات جو ہیں، اور بہت ضخیم ناول، پڑھنا بھی آسان نہیں ہے اس کا، لیکن ترجمہ ہوا اور ریور آف فائر کے نام سے ہوا، جو کینیڈا اور امریکہ میں یہ کتاب شائع ہوئی، یہ ناول اس کا ترجمہ، اور بہت کامیاب رہا۔ اب اس سے پہلے ایک اور اہم ناول ہے امراؤ جان ادا، مرزا ہادی رسوا نے اسے 1905 میں یہ اس کا متعدد انگریزی تراجم ہوئے، اس کے موجود ہے۔ اس کے بعد ایک ہے پیر کامل، عمیر احمد 2004 میں کا انگریزی ورژن اس کا ہوا دا پرفیکٹ مینٹر، انگریزی ترجمہ ہے اس کا دا پرفیکٹ مینٹر۔ گڈ ریڈس تو اس کا ترجمہ ہوا جو روحانی اور رومانوی دونوں طرح کے اس میں تھیمز موجود ہیں، بیک وقت رومانوی بھی ہے اور روحانی بھی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہر ناول جو ہے وہ اعلیٰ سطح کا ہے، بہت اچھا ہے۔ کچھ ناولوں میں وہ تاثیر اور تازگی نہیں ہے جو ہونی چاہیے، اور اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک ہے راجہ گدھ، مسعود راجہ، گڈ ریڈس کی لسٹ میں یہ 4تھے نمبر پر ہے۔ اس میں نفسیاتی مشاہدات اور گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے اسے پڑھنے کے بعد۔ اداس نسلیں عبداللہ حسین 1963، اس کا بھی ترجمہ ہوا دا ویری جنریشنز 1999 میں اس کا ترجمہ ہوا، اور سیکنڈ ورلڈ وار کا اس میں خاص طور سے ذکر ہے۔ ایک فرسٹ ورلڈ وار ہوئی 2014 میں،
اور سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار ہوئی 1914 میں، 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، اس میں سیکنڈ ورلڈ وار کا ذکر ہے، اور پھر اس میں جو تقسیم ہوا ملک، ان واقعات کو اس میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے بستی انتظار حسین، 1979 کا بستی، 1991 میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا، اور ترجمہ جو ہے امریکی جو اشاعت کا یہ پہلا پاکستانی ناول ہے، بستی کے نام سے۔ میرات العروس نذیر احمد کا ناول ہے، جی وارڈ کا انہوں نے ترجمہ کیا، انہوں نے پہلا ترجمہ جو کلیکٹیو انڈین ناولز کی 6 مسٹ ریڈ ٹرانسلیشن میں شامل ہے۔ بہرحال 2005 میں لیمپ ہارٹ، بانو مشتاق، اس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہے، بانو مشتاق کا انگریزی ترجمہ دیپا بھاشی نے کیا۔ یہ کچھ اہم جو ناول ہیں ان کے نام آپ لوگوں کو یاد رکھنے چاہیے اور ذہن میں رہنے چاہیے۔ 2005 میں لیمپ ہارٹ، بانو مشتاق کا انگریزی ترجمہ کس نے کیا؟ دیپا بھاشی نے کیا۔ ٹھیک ہے، جو 2025 میں ایک ہے بوکر پرائز، بوکر انٹرنیشنل بوکر پرائز، وائٹ ٹائیگر کو بھی ملا تھا اس پر انعام، اس پر بوکر پرائز جو ہے وہ ان کو 2025 میں ملا۔ اس ناول میں کہا ہے کہ یہ ناول اردو کی نئی جہت پیش کرتا ہے، نئی جہت۔ ٹاپ 10 ٹرانسلیٹڈ ریختہ ناول پر موجود ہے۔ ٹاپ 10 ٹرانسلیٹڈ جو ناولس ہیں، 10 جو ٹاپ کے ناولس ہیں، وہ ان میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور یہ ریختہ پر موجود ہے۔ ریختہ آپ سب لوگ واقف ہیں، ریختہ ایک بہت بڑا ویب سائٹ ہے جو آن لائن کتابیں فراہم کرتا ہے اور کتابوں کو اپلوڈ بھی کرتا ہے۔ آپ کی کوئی نئی کتاب ہے، نیا ترجمہ ہے، اردو سے اس کا کچھ نہ کچھ تعلق ہو، چونکہ اردو کا ہی یہ ریختہ ویب سائٹ ہے، تو ٹاپ 10 ٹرانسلیٹڈ ناولس میں شامل ہے یہ ناول، اور موجود ہے یہ۔ اس میں سوشل ایشوز، سماجی مسائل سے بحث کی گئی ہے اور ان پر گفتگو کی گئی ہے۔ اردو، اچھا دیکھیے اب اس کے بعد ہے اداس نسلیں، بہت مشہور ناول ہے، آپ سب لوگ اس سے واقف ہوں گے، آپ نے اس کا مطالعہ بھی کیا ہوگا۔ اداس نسلیں اور دوسرا ہے نادار لوگ، عبداللہ حسین کا ناول ہے۔ اس کو ویری جنریشنز اور پور پیپل، ویری جنریشن اداس نسلیں اور نادار لوگ پور پیپل، نادار لوگ کا پور پیپل کے نام سے ترجمہ کیا گیا، نادار لوگ اور پور پیپل کے طور پر ترجمہ کیا گیا۔
جس کو ایک بحث کا موضوع بنا، اور اس بحث کو بہت اہمیت دی گئی، اس پر ڈسکشن ہوا۔ تو اب چلیے، ہم نے اس میں ایک نعمت خانے کا بھی انگریزی ترجمہ ہوا، خالد جاوید کا ناول ہے، اس پر انعام بھی ملا، اور بارہ فاروقی نے اس کا ترجمہ کیا، جو شمس الرحمن فاروقی کی بیٹی ہیں اور الہ آباد میں رہتی ہیں، انگریزی کی پروفیسر ہیں، اور VRS لے کر الہ آباد میں ہی مقیم ہے۔ اب ڈرامے کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اردو ڈراموں اور ناٹکوں کے ادبی تراجم جو ہوئے ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ اردو ڈرامہ جو 1853 میں پارسی تھیٹر سے شروع ہوا، اسٹیج کے حوالے سے، ویسے تو اردو کا پہلا ڈرامہ اندر صبا ہے، امانت کی اندر صبا۔ آغا حشر کاشمیری اور امتیاز علی تاج کی تخلیقات سے یہ صنف بہت مشہور ہوئی، اور ادبی تراجم کی نسبت کمپریٹیولی ٹی وی ڈراموں کے انگریزی جو اسٹیج کیے گئے، اس کی ڈبنگ وغیرہ کی گئی، وہ زیادہ مشہور ہوئے۔ ادبی سطح پر انارکلی کا انگریزی ترجمہ انارکلی کے ہی نام سے ہوا، برطانوی تھیٹرز میں اس کو پیش کیا گیا، اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ آغا حشر کا جو ڈرامہ ہے یہودی کی لڑکی، 1913 میں، کا ترجمہ محدود ہے، مگر 2004 میں جو ہے وہ اس کو مجموعے میں کئی اس کے ناٹک شامل ہیں۔ آخری دن 1984 اور آذر کا خواب 1973، یہ سب انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو چکے ہیں اور یہ دستیاب ہیں۔ 2024 میں رواج شارٹ فلم کا انگریزی ترجمہ یوٹیوب پر موجود ہے۔ یہ جذبات اور رومانس کو ایک امتزاج کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ اردو سیریز ایپ پر ترکی ڈراموں کے اردو سب ٹائٹلز ہیں، جو الٹا تبادلہ ہے۔ ریڈٹ پر صارفین اور اردو ٹی وی شوز کے انگریزی سب ٹائٹل کی تلاش میں ہیں، جو زبان سیکھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ بریل کی اردو ڈرامہ انٹری میں پارسی ڈراموں کے گجراتی اور اردو تراجم کا ذکر ملتا ہے، جو اندر صبا کی طرح کلاسیکی ہیں۔ ڈرامے کی ڈائیلاگ پر مبنی جو ترجمے کیے گئے، وہ ثقافتی حوالوں کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ یہ مشکل کام ہے۔ اب دیکھیے ترجمے کے چیلنجز۔ ہر لیکچر میں ہم نے ترجمے کے چیلنجز کے حوالے سے بات کی ہے، اور ہر فن پارے کا ترجمہ اور اس کے چیلنجز الگ ہوتے ہیں۔ اس کا جو مزاج ہے، اس کا طرز ہے، اس کی زبان ہے، اس کی ثقافت ہے، اس کا انداز ہے، اس کا بیانیہ ہے، اس کی لفظیات ہیں، وہ سب الگ الگ ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہر ترجمے کا، ہر فن پارے کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں، جس کا بھی، اس میں ہر طرح الگ چیلنجز ہمارے سامنے، مسائل سامنے آتے ہیں۔ تو ترجمے کے چیلنجز اور مترجمین کی جو خدمات ہیں، ان پر ہم مختصر گفتگو کر کے اپنی بات ختم کریں گے۔ سبھی اصناف میں لسانی نوئنس، ثقافتی حوالے اور شاعرانہ عناصر ترجمے کے چیلنجز ہیں،
لسانی سطح پر، ثقافتی سطح پر، بیانیہ کے سطح پر، جیسے ہے نا کہ ڈیماسٹیکیشن، فرام ڈیماسٹیکیشن ٹو فارنائزیشن. آپ اردو سے انگریزی میں ترجمہ کر رہے ہیں آپ کسی ڈرامے کا یا کسی ناول کا، کسی افسانے کا، تو وہ تو اردو، تو اس نے جو رائٹر ہے بیسیکلی اردو کا ہے، اس نے اردو میں اس کو اپنے اردو میں سوچا اور اردو میں اسے پیش کر دیا. اب جو مترجم ہے وہ سورس لینگویج سے ٹارگیٹ لینگویج میں اس کو کنورٹ کر رہا ہے، تو دیٹ از پرابلمیٹک، کوئی چیلنج ہے. افسانے میں استعارے، ناولوں میں گہرائی اور ڈرامے میں روانی، یہ ایک چیز ہے. اب وہ ڈرامہ جو ہے وہ ایک تو مکالمہ ہے، اس میں ڈائیلاگ یا کردار کی زبان سے بول رہے ہیں. ناول افسانے میں وہاں اسٹیج نہیں ہے، یہاں اسٹیج کے بغیر ڈرامے کا تصور ممکن نہیں ہے. مترجمین جیسے بہت سے ایسے، محمد عمر میمن، خالد سید، دیپا بھاشی اور جوریہ ہاشمی نے عمدہ کام کیے، بہت اچھے ٹرانسلیشن کیے. اس کے علاوہ ساہتیہ اکیڈمی نے 2024 میں 22 زبانوں کے تراجم کو انعام دیا. ہر زبان کے ترجمے کو انعام دیا، اور دیتی ہیں، ہر سال دیتی ہیں، ہر بار دیتی ہیں. یہ ایک اہم کام ہے، تو اس پر ساہتیہ اکیڈمی انعام دیتی ہے. دیٹ از امپورٹنٹ، اور یہ بڑا کارنامہ ہے. اب اس کے جو گلوبل سطح پر امپیکٹ ہیں، عالمی اثرات، اور پھر مستقبل میں ان رجحانات کو، ترجمے کی روایت کو کس طرح قائم رکھا جا سکتا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو یہ تراجم اردو کو عالمی سطح پر، گلوبل لیول پر اس کے کیا اثرات ہیں، مستقبل میں ان رجحانات کو کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے، یہ ایک سوال ہے، ایک مسئلہ ہے. تو یہ تراجم جو ہیں اردو ادب کو، دیکھیے انگریزی میں جو ترجمے ہوئے ناول، افسانہ، ڈرامہ، ہارورڈ اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں یہ پارٹ آف دا سلیبس کا حصہ بناتے ہیں. یہ تراجم اردو کو ہارورڈ اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں سلیبس کا حصہ بناتے ہیں اور سلیبس میں شامل ہے. دیٹ از کوائٹ امپورٹنٹ. اور یہاں کی اس تہذیب کو وہاں متعارف کرواتے ہیں. 2025 میں آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ کے اثرات بالکل سماج قبول کر رہا ہے، استفادہ کر رہا ہے اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن جو ہیومن سینسیبلٹی، جو انسانی لمس ہے، ٹچ ہے، وہ پیدا نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے. نیٹ فلکس پر ڈراموں کی ڈبنگ اور بکر جیسے انعامات نے اردو کو عالمی سطح پر، حیثیت تو ہے اردو کی لیکن مقبولیت مزید عطا کی، اور مستقبل میں مزید ڈیجیٹل تراجم کی توقع کی جاتی ہے. اہم ادبی تراجم میں اردو کو اس طرح سے، اردو کلچر کو، ترجمہ تو انگریزی میں ہوا یا فرانسیسی میں ہوا یا فارسی میں ہوا یا دوسری زبانوں میں ہوا، تو اس کو اس کی اردو کی عالمگیریت اور تہذیبی اقدار کے تحفظ کا ذریعہ بنے، اور اس عمل کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ افسانہ، ناول اور ڈرامہ عالمی سطح پر جو مقبول ہو چکے ہیں ان کی مقبولیت اور شناخت نہ صرف قائم رہے بلکہ اس میں روز افزوں اضافہ ہوتا رہے. شکریہ.